اب ہم اس حصے میں آتے ہیں بریک کے بعد جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ آف تورا یا توریت کا دل کیا ہے، اور یہ خوبصورت سلائیڈ میں اس کا ذکر ہوتا ہے کیا ہے، اور یہ ہے ڈے آف اٹونمنٹ، جس کو ہم کفارہ کہتے ہیں۔ کفارے کے دن کو سے یہ ہارٹ آف تورا یا توریت کا دل شروع ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ضرورت ہے؟ یہ خون کی بات ہو رہی ہے جو کہ بہایا گیا، اس برے کا خون ہے جو بہایا جاتا ہے۔ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، ہم کیوں برے کی قربانی کو یہاں دیکھتے ہیں اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہے اس لیے کہ انسان ناپاک ہے، اور اس کے لیے کیسے؟ اس کے لیے ایک قربانی کی ضرورت ہے۔ اور یہ قربانی کون دیتا ہے؟ یہ حصہ جو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر، جو ایرن تھا، ہارون جو تھا، یہ ان کا کاہن تھا۔ بنی اسرائیل کا پہلا سردار کاہن ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہارون تھا۔ اور آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ اس قربانی کو گزرانتا تھا، اور وہ کہاں گزرانتا تھا؟ خیمہ اجتماع میں، اس جگہ پر جو کہ پاک ترین مقام تھا۔ یعنی خیمہ اجتماع تو ایک بڑی جگہ تھی، ٹینٹڈ ایریا تھا، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی جگہ تھی، آگے ایک چھوٹی جگہ تھی جس کو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاک ترین مقام۔ اور وہاں پر خیمے میں عہد کا صندوق جو ہے وہ رکھا تھا، اور اس عہد کے صندوق میں وہ تمام چیزیں تھیں، جس میں ہارون کا ایک عصا تھا، جس میں وہ تختیاں تھیں، اور ایک چھوٹی سی برتن تھا جہاں پر کے من رکھا ہوتا تھا، مینا رکھا ہوتا تھا، من رکھا ہوتا تھا۔ اور یہ کب یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں؟ یہ خاص طور پر یہ جو کفارہ تھا، یہ عیدیں اور سبتوں کے دن جو تھے، ان عیدوں کے درمیان میں یہ جو کفارہ تھا، کفارے کی عید جو تھی، یہ سال میں ایک دفعہ منائی جاتی تھی۔ ہم جب ان عیدوں کو دیکھتے ہیں ان تمام پرانے عہد نامے میں، تو اس سے کیا مراد ہے میرے لیے اور آپ کے لیے؟ اور اس کے لیے میں آپ کو پھر سلائیڈ پہ لے کے جاؤں گا۔ مقدس پطرس پولس رسول کا خط گلتیوں کے نام، اس کا 3 باب 17 سے 19 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی، اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکی۔ وہ عہد جو کہ 430 سال پہلے خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا تھا، وہ اس کے بعد بھی باطل نہیں ٹھہرا، کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی، بلکہ ابراہیم کو خدا نے وعدہ ہی کی راہ سے بخشی۔ بس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی معرفت مقرر کی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 430 سال کے بعد جو شریعت کا حقیقی رنگ ہے، جو کہ شیڈو کے طور پر پرانے عہد نامے میں تھا، اب حقیقت میں شریعت ہمیں یہاں نظر آتی ہے۔ اور یہ ہے کفارہ کا ایک دل بنایا گیا ہے، کفارہ کا آنے والی نجات کے متعلق ہر سال کا ایک ڈرامہ۔ اور جس وقت ہم یہ ڈرامہ کہتے ہیں تو یہ ایک برا لفظ نہیں ہے۔ ڈرامے کا مطلب ہے یہ ایک عکس تھا، یہ ایک بالکل ایک یعنی عکسی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جو کہ پرانے عہد نامے میں ہمیں نظر آتا تھا، اور اس کی یہ ڈرامہ تھا جس کی حقیقت، جس کا اصل ہم نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بعد دیکھتے ہیں۔ جی، اب یہ وہ جو ڈرامہ تھا یا وہ جو عکس تھا، احبار 16 باب کی 8ویں اور 10ویں آیت میں ہے:
اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے ہو۔ جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سردار کاہن تھا وہ ہارون تھا، اور وہ سال میں صرف ایک دفعہ خیمہ اجتماع کے پاک ترین مقام میں ہولی آف دا ہولیز میں جایا کرتا تھا، اور وہاں پر وہ اس بکرے کو جو کہ پہلا بکرا تھا، ایک کا بکرا تھا، اس کو ذبح کر کے اس کا خون لے کر اور خیمہ اجتماع میں جب جایا کرتا تھا اور پاک ترین مقام میں خیمے میں جایا کرتا تھا تو وہ 7 دفعہ جو سیٹ آف مرسی کی وہ جگہ تھی وہاں پر اس کو پھینکتا تھا، 7 دفعہ یہ کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ تمام جگہوں کو بھی پاک کرتا تھا، خیمہ اجتماع کے تمام جگہوں کو خون سے پاک صاف کرتا تھا۔ اس کا لباس ایک سادہ لباس تھا، وہ ایک خوبصورت لباس میں نہیں جایا کرتا تھا، اور صرف سال میں ایک دفعہ جو کاہن تھا، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ہارون تھا، موسیٰ کا بھائی، وہ اس میں جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک اور بکری تھی، دوسری بکری، اور اس کو عزازیل یا ڈیمن یا شیطان یا لوسیفر یا جو بھی ہے اس کے نام پر اس تمام بنی اسرائیل کے گناہ لاد کر اس کے اوپر اس کو ذبح نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو بیابان میں دور کہیں چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تیرے گناہ جو تو نے اس دنیا میں لوگوں پر لادے وہ تجھے ہی واپس ہو گئے، تجھے ہی مبارک ہوں۔ اور وہ بکری جو دوسری بکری تھی وہ ایک ایسی جگہ چھوڑی جاتی تھی جہاں سے وہ واپس نہ آئے۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سردار کاہن تھا اس بکری کو خود لے کر بہت دور چھوڑ کے آتا تھا۔ جی ہاں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں احبار 13 آیت میں، اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈالے تاکہ بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے کہ وہ ہلاک نہ ہو۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مذبح تھا جس کے اوپر بخور کو جلایا جاتا تھا۔ آپ اس مذبح کو یہاں دیکھ سکتے ہیں، سیٹ آف مرسی ہے یہ، اور یہ سردار کاہن ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ برہ ہے 7 دفعہ خون اس پر چھڑکا جاتا تھا۔ ابار 16 باب 15 سے 16، پھر وہ خطا کی قربانی کے اس بکرے کو ذبح کرے جو جماعت کی طرف سے ہے، اور اس کے خون کو پردہ کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچھڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے، اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے، اور بنی اسرائیل کی ساری نجاست اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے۔ ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کیا کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے قربانی جو ہے وہ خیمہ اجتماع میں ادا کی جاتی تھی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ احبار 16 باب کی 20ویں اور 21ویں آیت میں جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لایا، ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے پر رکھے، یہ دیکھیے زندہ بکرے کو رکھتے ہیں، اور رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کے سب بدکاریوں اور سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ پر جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوائے۔ قدوس القدوس پاک ترین کام، خیمہ اجتماع اور مذبح، یہ 3 چیزیں تھیں جو کہ ہمیں خیمہ اجتماع میں نظر آتی تھیں، اور شاید
اگر کاہن خود نہ کر سکے تو وہ کسی شخص سے کہے کہ اس کو دور وہاں چھوڑ کر آئے۔ یہ خیمہ اجتماع کا پاک ترین مقام ہے جو کہ آرٹسٹ نے بنایا ہے۔ یہ بخور جل رہا ہے اور یہ اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 فرشتے ہیں جو نظر آتے ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں، یہ 2 وہ لوہے ہیں، اور باقی چیزیں بھی ادھر کہیں نظر آ رہی ہوں گی۔ اور وہ دیکھیں وہ شمع ہیں، 7 شمعدان ہیں جن پر جو شمع ہیں وہ جل رہی ہیں۔ اٹونمنٹ، کفارہ، رومیو 3 باب 23 سے 24 آیت، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ خون ہے جو خداوند یسوع مسیح کا خون ہے، جو کہ کفارہ یا اٹونمنٹ کے طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک اور تصویر ہے، احبار 26 باب 40 آیت سے 42 آیت تک۔ تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی بدکاری کا اقرار کریں کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی، اور یہ بھی مان لیں کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوں اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک سے لا کر چھوڑا۔ اگر اس وقت ان کا نامختون دل عاجز بن جائے اور اپنی بدکاری کو سزا کی منظور کرے، تب میں اپنا عہد جو یعقوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا، اور اس عہد کو اسحاق کے ساتھ، اور جو عہد میں نے ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا، اور اس ملک کو بھی یاد کروں گا۔ یہ احباب کی 26 آیت میں یہ ایک اور دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ خداوند کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ کیوں اس کی ضرورت ہے؟ عبرانیوں 10 باب اس کی 22ویں آیت میں ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ یہ ہمارے لیے کیوں ہے؟ کیوں ہم کریں ایسا؟ اور یہ بڑی اچھی بات بڑے اچھے طریقے سے پالوس رسول بیان کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کے ساتھ ہم خداوند کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں کوئی خون کی بات نہیں ہوئی، بلکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہم سچے دل سے خداوند کے پاس جاتے ہیں۔ احبار 11 باب 47 آیت، تاکہ پاک اور ناپاک میں اور جو جانور کھائے جا سکتے ہیں وہ جو نہیں کھائے جا سکتے ان کے درمیان امتزاج کیا جا سکے۔ حزقیل 23 باب 44 آیت، اور وہ میرے لوگوں کو مقدس اور عام میں فرق کرنا بتائیں گے اور ان کو نجس اور ظاہر میں امتیاز کرنا سکھائیں گے۔